جب واپس آتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ملک کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ملک ایسا، ہمارا ویسا، وہاں تو ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کیوں بڑھ جاتی ہے بھائی؟ یہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں؟ بولو. نہیں. ڈاکو مار دیں گے، ڈاکو نہیں ماریں گے، دہشت گرد مار دیں گے، دہشت گرد نہیں ماریں گے، گٹر میں گر جاؤ گے، ڈھکن نہیں ہے، بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. کرپشن ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ، کرپشن ہے بہت. انتخابات میں انصاف، یہ لطیفہ ہے بہت بڑا. یعنی انتخابات کے ساتھ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہنسنے کا دل چاہتا ہے کہ یار مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا کرو، انتخابات میں انصاف نہیں ہے، سلیکشن ہے الیکشن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اتنی ساری بری بری چیزیں ہیں، اور مفتی صاحب بول رہے ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو تعجب تو ہو رہا ہوگا یار کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو گئی. دیکھو ہر شخص کا نا چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہر شخص کا، تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی، میں کسی اور اسٹائل میں سمجھاتا ہوں، اسٹائل نہیں یعنی اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اچھے اور برے کا معیار، اس پہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. اچھا اور برا ہر شخص کی نظر میں اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. آپ کو تھوڑی سی انگلش مار دو نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تھوڑی سی کیا ہے وہ، ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، تھوڑی سی مختلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے، ان کے بچے ان کو امریکہ بلا رہے ہوتے ہیں، جاپان بلا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتے. ان کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنی اچھی سڑکیں، ایسا ماحول، وہ نہیں جاتے. کیوں؟ ان کی نظر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنا آخری عمر میں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ زیادہ، اس کی امپورٹینس زیادہ ہے. ابھی ایک صحافی کا کلپ میں نے دیکھا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ویسے وہ مولویوں کو صبح و شام لتاڑتے رہتے ہیں، مولانا ایسے مولانا ایسے، لیکن کبھی کبھار اچھی باتیں بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہماری کوئی سسٹر ہیں جو فورن کنٹری میں، تو ان بیچاری کی قسم پرسی بیان کی انہوں نے، کیسے تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، لیکن وحشت ہے زندگی سے. تو اب دیکھو ان کی نظر میں، حالانکہ وہ بڑا لبرل آدمی ہے، سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے، لیکن اس کی نظر میں بھی اس کی ویلیو ہے کہ یہ والی ایج نہیں ہے اس لائق کے باہر زندگی گزاری جائے. اپنے خاندان سے دور، اپنے چاہنے والوں سے دور، اپنی اولادوں سے دور، اپنے دامادوں سے دور، اپنی بہوؤں سے دور. اکثر میں نے دیکھا بوڑھے لوگ نہیں جاتے، کہہ رہے بھائی جہاں زندگی گزری ہے وہیں گزاریں گے. تو ان کی نظر میں پاکستان زیادہ اچھا ہے ان کے لیے، یہاں ان کو محبت مل رہی ہے، خدمت مل رہی ہے. وہاں ان کا خیال یہ کہ اتنے بڑے گھر میں تو ہوں گے، مگر ہوں گے اکیلے. اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں تک جاؤ تو قصر کی نماز پڑھنی پڑے گی، مجھے ایسا لگتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے. لیکن پورے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ 2 بندے. اب 500 یا 1000 گز کے گھر میں 2 بندے لائف کو انجوائے کیسے کریں گے؟ خود سوچو کیا خیال ہے. ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو لڑکے ڈیٹ مارتے ہیں نا، ڈیٹ معشوقہ سے ملتے ہیں، وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس کے بعد وہ بھی کیا ہو جائے گا. وہ عاشق جو خودکشی کی دھمکیاں دیتا ہے نا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جائے گا، چل بھائی تو اپنے گھر جا اور میں اپنے گھر جاؤں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ڈیٹنگ پوائنٹ پہ 2 عاشق جا کے بیٹھے اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، 1 آدھ گھنٹے بعد جاؤ تو وہاں سے شاٹ، یا تو پولیس نے بھگا دیا ہوتا ہے یا ویسے ہی چلے گئے ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اب آپ بتاؤ اتنے بڑے گھر میں 2 بندے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گاڑی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، سب کچھ ہے، اب کیا کریں؟ سر ماریں؟
ہمارے یہاں تو ہلے بچے بچے ہو جاتے ہیں. تبھی میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو یاد رکھ لو, ہمارے جملوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو. یہ ہمارے زندگی بھر کے تجربے اور ٹوٹا پھوٹا علم ہوتا ہے, ہلکا نہ لیا کرو. میں جو بار بار کہتا ہوں نا, میاں بیوی بچوں کو نہیں پالتے ہیں, بچے میاں بیوی کو پالتے ہیں, ماں باپ کو پالتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بچوں کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے, ماں باپ کو بھی اتنی ضرورت بچوں کی ہے. انہی کی وجہ سے ملے رہتے ہیں. ان کی جو سوچ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے بچوں کی طرف, ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں. تو بوڑھے لوگوں کو وہ جگہ زیادہ پسند نہیں آتی. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہمارا پریوار, ہمارا خاندان, ہماری پرمپرا, ساری زندگی 60 70 80 سال ہم نے گزار دی اپنے گاؤں میں, بھینسوں میں, گائے میں, مکھن میں, دودھ میں, دہی میں, ہم نہیں یار بار. اکثر بوڑھے لوگ منع کر دیتے ہیں. آپ ان کو جتنے مردی فضائل سنائیں کہ وہاں گٹر کے ڈھکن بھی ہیں, وہاں جو ہے وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ نہیں مانتے. تو ان کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار تھوڑا سا کیا ہے؟ بولو, ڈفرینٹ. تو ایسے ہم ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے, لیکن ہماری نظر میں بھی معیار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں جو اچھے اور برے کا معیار ہے نا, سب سے پہلا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا دین ہے. دیکھو باہر ملکوں میں جاؤ نا, اذان کی آواز نہیں آتی. میرا ترکی کا سفر تھا, سب سے اچھی چیز مجھے کیا لگ رہی تھی ترکی میں؟ ایک ہی چیز اچھی لگ رہی تھی, باقی کچھ بھی نہیں. اذانیں ہو رہی تھیں, اتنا مزہ آتا تھا, اور خوبصورت اذانیں. ساتھ میں بالکل یورپ ہے. ترکی میں ایک پل ہے, ایک برج ہے, برج کے اس پار یورپ کا ایریا ہے, اس پار ایشیا ہے. اتنا سکون ملتا جب لاؤڈ اسپیکر کی اذان کی آواز گونجتی, اللہ اکبر, کیا اللہ کی طرف سے آزادی ہے, فضاؤں میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے. صبح صبح فضا کی جو خاموشی ٹوٹتی ہے, وہ کس آواز سے ٹوٹتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے, اس سے فضا کی خاموشی ٹوٹتی ہے. یورپ میں ایمبولینس کی آوازوں سے ٹوٹتی ہے. ٹوڑو نانا ٹینی نانا کی آواز آ رہی ہوگی, لگ رہا ہے کوئی ٹپک گیا ہے یا ٹپکنے والا ہے. آپ کا اتنا اچھا سسٹم ہے, کوئی ٹپک گیا یا ٹپکنے والا, فوراً ایمبولینس پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ اس لیے پہنچ رہی ہے کہ بڈھے کو اٹھانے والا کوئی بھی گھر میں, ارے اس بڈھے کو کوئی گھر میں اٹھانے والا نہیں ہے ان ملکوں میں. بڈھا پڑا ہوا ہے, اس کو گورنمنٹ کو پتا ہے ایمبولینس نہیں پہنچے گی, نکل لے گا پتلی گلی سے. ہمارے ایمبولینس لیٹ پہنچتی ہے, اپنی پرسنل گاڑی میں ڈال کے ابا جی کو لوگ, دادا نانا کو لوگ لے جاتے ہیں. ویسے تو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے ایمبولینس کو, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا, لیکن وہاں ہر وقت ہم لوگ بچپن میں نا ایمبولینس کی جو وہ ہوتا ہے نا, وہ اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ابے ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے نا, ابھی یار پھر میں نے ابھی تبھی شروع کر دیا. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیا اخلاق سکھا رہے ہو لوگوں کو. ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے, بجتا ہے نا ٹینی نانی, اس طرح کر کے بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ تو اب بچے تو اپنی لغت خود ایجاد کرتے ہیں نا. ہم جب بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے, اللہ کا فضل ہے ہم نے بچپن انجوائے بہت کیا, جائز چیزوں میں, حرام ناجائز میں نہیں, سٹے سگریٹ ان چیزوں میں نہیں الحمدللہ. لیکن بچوں کی جو ایکٹیویٹیز بچپن میں ہوتی ہیں اس کو ہم نے فل انجوائے کیا ہے, شرارتیں بھی, پھڈے بھی, لڑائی بھی, گھنٹی بجا کے بھاگنا بھی, اللہ معاف فرمائے بہت برا کام ہے یہ, اور مارم پیٹی بھی, کرکٹ بھی, فٹ بال بھی, ہاکی بھی, سارے کھیل کھیلے. اور وہ ٹائر جو ہے نا, ٹائر ایک راڈ لے کے اس کو گول کیا اور ٹائر کو لے کے گھوم رہے ہیں, اور پھر ابا سے پٹنا بھی شام کو, یہ بھی انجوائے ہے. کیا خیال ہے؟ زیادہ عرصے کے لیے گھر سے شارٹ ہوئے تو پھر واپسی پہ ابا سے دے دنا دن پٹے. آج کل کی تو اولاد اتنے چھوئی موئی, عجائب گھر میں رکھوا دو ان کو, یا شو پیس کے طور پہ آپ ان کو رکھ دو کہیں. مائنڈ کر جاتے ہیں اصل میں, آج کل کی جو اولاد ہے وہ کیا کر جاتی ہے, ابا نے تھوڑا سا یوں کہہ دیا تو کیا کر گئی بچہ, کیا کر گیا بولو, مائنڈ کر گیا. ان کمبختوں کا سارا یہ مائنڈ پنا جو ہے نا شادی کے بعد نکلتا ہے, جب سسرال ان کو دھوتا ہے.
بیگم کسی کی نہیں سنتی, وہ سارا مائنڈ پنا نکال دیتی ہے, عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں. خیر, تو اس وقت جو ہم مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے, پھر اس میں آگے دھاگا باندھ کے اس کو چلاتے تھے, ٹرک بناتے تھے ہم سگریٹ کی ڈبی سے. یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہیں نا, سگریٹ کی ڈبی دیکھی ہوگی نا, پیکٹ جو سگریٹ کا, اس کا ٹرک بناتے تھے. پیپسی کے ڈھکن کے پہیے ہوتے تھے, پہیوں کو بیچ میں جوڑا اور بڑے طریقے سے کاٹ کے ڈیزائن بنا کے سگریٹ کا ڈبہ پورا بہترین جیپ لگتا تھا, وہ بناتے تھے ہم لوگ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, مٹی کی گاڑیاں بنا کے پھر ریسنگ بھی ہوتی تھی اور ٹکرے مارتے تھے نا. تو جس کی گاڑی ٹوٹ جائے تو وہ ہار گیا, جس کی گاڑی مضبوط ہے, یعنی وہاں سے میں لے کر آ رہا ہوں, ایک دوسرا کزن چھوٹا بھائی وہاں سے لا رہا ہے, ہم دونوں نے ٹکرایا, تو جس کی گاڑی اچھا ایک دفعہ سے نہیں ٹوٹتی تھی, وہ بار بار ٹکر مارتے تھے, تو جس کی گاڑی ٹوٹ گئی اس کا مطلب وہ ہار گیا. مٹی کی گاڑیاں, تو جب بھی ہم ٹکر مارتے تھے نا, تو سب سے پہلے اس کے جو سائرن ہوتا تھا نا وہ ٹوٹتا تھا, تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. کیا نام رکھا ہوا تھا, بولو نا یار, ٹینی نا, اس طرح بجتا ہے نا وہ, تو اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. ابھی تک یاد ہے ہمارے کزنوں کو اور ہمارے ساتھ کے جو دوست احباب تھے, میں یہ لفظ ان کو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کے, ٹینی نانا ٹوٹ گیا اس کا. تو میں جب مغربی دنیا میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ٹینی نانا بہت بجتا ہے ایمبولینس میں. اتنی سی بات کے لیے میں نے اتنا لمبا قصہ سنا دیا, تھوڑا بچپن کے مزہ آتا ہے ان واقعات کو سنانے میں, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن مزہ آ رہا ہے, تو کیا کریں یار, ہم آپ سے کوئی پیسے تھوڑی لے ہی رہے ہیں, تو یہ بس یہی ہماری اجرت ہے کہ دو چار ہماری فالتو باتیں سن لیا کرو. اور یہ فالتو نہیں ہے, اس میں پیغام ہے بچوں کے لیے. بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں ڈالو, موبائل سے نکالو, عذاب بنے ہوئے ہر وقت موبائل, ہر وقت بچوں سے موبائل لے لو, ایسا لگتا ہے کہ ان سے جائیداد چھین لی ہے, ایسا لگتا ہے ان سے پراپرٹی اپنے نام کرا لیا, اپنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی. ایسا شور مچاتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا تباہ کر رہا ہے. اور بچے کو موبائل کی ضرورت پڑتی کیوں ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ کا بہن بھائی نہیں ہے. بہن بھائی ہوتا ہے, بہن بھائی سے کھیلتا. وقفہ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ 3-4 سال بچے کو پالنے کے لیے کوئی دوسرا بھائی تو ہے نہیں جو کھیلے اس کے ساتھ, مجبوراً موبائل پکڑایا ہوا ہے. باہر کے بچوں کے ساتھ آج کل کھلانے میں خطرات کچھ ہوتے ہیں,